دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بحری فوج کے سربراہ اور سعودی عرب کے ولی عہد نے ریاض میں ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے موسمیاتی تبدیلی سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے دورے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعہ کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو یقین دلایا کہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور وہ ذاتی طور پر تحقیقاتی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کا اس دورے پر شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے جو سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہیں، ریاض میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی امن، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون اور دوطرفہ تعلقات کو بڑھانے کی حکمت عملی سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے لیے مستقل حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کے اہم کردار کو سراہا۔ انہوں نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے ملکی معیشت میں پاکستان کے زرعی شعبے کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں پائیدار ترقی کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرے سے دوچار عالمی ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زرعی شعبے میں کلیدی شراکت دار کے طور پر پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدت پسندی اور نئی ٹیکنالوجیز اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زرعی پیداوار اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سیٹلائٹ امیجنگ اور جیوگرافک انفارمیشن سسٹم جیسی جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے موسمیاتی تبدیلی سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم اور پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خیزر فرہادوف کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر اعظم کی رابطہ کار نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے موسمیاتی مسائل اور ان سے نمٹنے کی کوششوں میں مدد کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے مالی امداد کے وعدوں کی پاسداری ناگزیر ہے۔ آذربائیجان کے سفیر نے پائیدار ترقی، موسمیاتی تبدیلی اور علاقائی تعاون کے شعبوں میں آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان قریبی دوطرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی کارروائیوں میں خلل ڈالنے کی اسرائیلی کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطین کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی مہم کا ایک حصہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے ایمبیسڈر عثمان جدون نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے اس قانون کی منظوری کو اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور 19 جولائی کو جاری عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں پر اسے ذمہ دار ٹھہرائیں اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے اقدامات بلا روک ٹوک جاری رکھنے کے عمل کو یقینی بنائیں۔ لبنان کے مشرقی علاقے بالبیک ہرمل میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بالبیک ہرمل کے گورنر نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 54 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
دونوں ٹیمیں آئندہ جمعرات سے 3 T20 میچز کی سیریز بھی کھیلیں گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔